بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے لیے لے کر کے آیا ہوں ایک نئی اسٹوری جو کہ بہت ہی زیادہ مزیدار ہے، دلچسپ ہے۔ اس کے اندر جو نئے نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ہم ان کی معنی بتائیں گے اور مشکل عبارت کو حل کریں گے، اس کو توڑ توڑ کے پڑھیں گے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وَأَخِيرًا رقص الجمل، اس اسٹوری کا یہ عنوان ہے وَأَخِيرًا رقص الجمل۔ رقص کے معنی ہوتا ہے ڈانس کرنا، ناچنا۔ وَأَخِيرًا، اخیرًا کے معنی آخر کار۔ رقص الجمل، جمل کے معنی اونٹ، آخر کار اونٹ نے ڈانس کیا، اونٹ ناچا۔ كانت إحدى القوافل المكونة من الجمال والحمير تحمل البضائع والأمتعة من بلد إلى آخر۔ كانت إحدى القوافل المكونة، قافلہ کی جمع ہے قوافل، قافلۃ کی جمع ہے قوافل، جس کے معنی ہے قافلہ، گروپ۔ تاجروں کا جو گروپ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں قافلہ۔ احد القوافل، ایک قافلہ۔ المکونتی من الجمال والحمیر، جمل کی جمع ہے جمال، جس کے معنی ہے اونٹ، اور حمیر یہ ہے گدھا۔ حمار کی جمع ہے حمیر یعنی گدھا۔ حمل یحمل، حملن کے معنی ہوتا ہے اٹھا کر لے جانا، بوجھ لادنا، اور بضاعیہ کے معنی ہے سامان، سامان تجارت۔ والامتعتی، امتعتن کے معنی بھی ہے سامان، متاعن کی جمع ہے امتعت۔ بلدن کے معنی ہے شہر۔ كانت احدى القوافل المکونتی، ایک قافلہ، المکونتی جو کہ مشتمل تھا، من الجمالی اونٹوں پر، والحمیری اور گدھوں پر۔ تو اونٹ اور گدھوں کا ایک قافلہ، تحمل البضائع سامان لے کر کے جا رہا تھا، والامتعۃ اس کے معنی بھی سامان ہے، سامان تجارت لے کر کے جا رہا تھا، من بلد الی آخر، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک قافلہ جو کہ اونٹوں اور گدھوں پر مشتمل تھا۔ المکونتی، من کا مطلب ہوتا ہے مشتمل ہونا، کسی چیز پر مشتمل ہونا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک قافلہ المکونتی من الجمال والحمیر، گدھوں اور اونٹوں پر مشتمل تھا، وہ کیا کر رہا تھا؟ تحمل، لے جا رہا تھا، کیا لے جا رہا تھا؟ البضائع سامان تجارت، والامتعۃ اور سامان، من بلد ایک شہر سے، الی آخر دوسرے شہر کی طرف۔ وتسیر المسافات الطویلۃ، اور لمبی مسافت کو طے کر رہا تھا۔ سارا یسیر، سیرن کے معنی ہوتا ہے چلنا، طے کرنا۔ وتسیر، اور چلتے ہوئے آ رہا تھا، المسافات الطویلۃ لمبی مسافت، تو لمبی مسافت کو طے کر رہا تھا۔ اصابع، اسبوع کی جمع ہے اصابع، جس کے معنی ہے ہفتہ۔ اصابع کئی ہفتے، و ایامن اور کئی دن، متواصلتن کے معنی ہے مسلسل لگاتار۔ تو کئی ہفتے اور کئی دن مسلسل لگاتار ایک قافلہ جو کہ گدھوں اور اونٹوں پر مشتمل تھا، وہ سامان لے کر کے جا رہا تھا اور لمبی مسافت کو طے کر رہا تھا، کئی ہفتوں تک اور کئی دنوں تک لگاتار مسلسل۔ لاحظ اصحاب القافلة ان جملا وحمارا قد ظهر عليهما التعاب بشكل واضح۔ لاحظ یلاحظ ملاحظتا، باب مفاعلت سے ہے، اس کے معنی ہے ملاحظہ کرنا، کوئی چیز دیکھنا۔ لاحظ اصحاب القافلة، قافلے کے لوگوں نے، اصحاب القافلة کے معنی قافلہ والے، تو قافلہ والوں نے ملاحظہ کیا، دیکھا، کیا دیکھا؟ ان جملا وحمارا، کی ایک اونٹ، وحمارا اور ایک گدھا، قد ظہر ظاہر ہو چکا ہے، علیہما ان دونوں پر، کیا ظاہر ہوا ہے؟ قد ظہر کا فاعل یہاں پر التعب، تھکان، تو تھکان ان پر ظاہر ہو چکا ہے، بشکل واضح، واضح صورت میں، واضح شکل میں، یعنی ان پر تھکان ظاہر ہو رہا، دکھ رہا ہے۔ فخفف من حملہما، تو ان دونوں نے ہلکا کر دیا، من حملہما اپنے بوجھ میں سے، اپنے بوجھ کو ہلکا کر دیا، کم کر دیا۔ خفف یخفف تخفیفا کے معنی ہوتا ہے ہلکا کرنا، کم کرنا۔
وَلَكِنَّهُمَا لَمْ يَتَمَكَّنَا مِنْ مُوَاصَلَةِ السَّيْرِ، لیکن وہ دونوں قادر نہیں ہو سکے من مواصلۃ السیر، مسلسل چلنے پر۔ تمکن یتمکن تمکنن من صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے کسی چیز پر قادر ہونا، اور یتمکن یہ فعل مضارع سے تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یتمکن یتمکنانی اصل میں ہے، لیکن چونکہ لم داخل ہوا ہے، اور جب لم داخل ہوتا ہے تو نون اعرابی گر جاتی ہے، اسی وجہ سے یتمکنانی میں نون اعرابی گر گئی ہے، اور جب لم داخل ہوتا ہے تو اس مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، یعنی مضارع نہیں رہتا، وہ ماضی بن جاتا ہے۔ وَلَكِنَّهُمَا، لیکن وہ دونوں لم یتمکنا قادر نہیں ہو سکے من مواصلۃ السیر، مسلسل چلنے پر۔ واصل یواصل مواصلتاً کے معنی ہوتا ہے کسی کام کو مسلسل کرنا، اور سارا یسیر السیر یہ مصدر ہے جس کے معنی ہے چلنا۔ من مواصلۃ السیر، سیری مسلسل چلنے پر وہ قادر نہیں ہو سکے۔ فقرر اصحاب القافلۃ التخلص منہما، تو فیصلہ کیا، قرر فیصلہ کیا، کس نے فیصلہ کیا؟ اصحاب القافلۃ، قافلہ والوں نے کیا فیصلہ کیا؟ التخلص منہما، ان دونوں سے چھٹکارا پانے کا۔ تخلص یا تخلص تخلصا کے معنی ہوتا ہے چھٹکارا پانا، تو قافلہ والوں نے ان دونوں سے چھٹکارا پانے کا فیصلہ کیا۔ فَأَطْلَقُوا سَبِيلَهُمَا، تو ان لوگوں نے آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، سبیلہما، ان کو ان کے راستے پر، یعنی ان دونوں کو انہی کے راستے پر چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ انطلق الجمل والحمار يرعيان في احد المراعي الخصبة۔ انطلق ينطلق، انطلاقا کے معنی ہوتا چلنا، لیکن چونکہ یہاں فعل مضارع سے پہلے انطلق آیا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کوئی کام کرنے لگنا۔ انطلق الجمل والحمار يرعيان، اونٹ اور گدھا دونوں یرعیانی، تسنیہ کا صیغہ، رعا یرعا، راعین کے معنی ہوتا ہے چرنا، یرعیانی یہ فعل مضارع سے تسنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے جو کہ جمل اور حمار کے لیے آیا ہے۔ تو وہ دونوں چرنے لگے، کہاں چرنے لگے؟ فی احد المراعی الخصبتی، مرعا کی جمع ہے مراعی، احد المراعی ایک چراگاہ میں سے ایک چراگاہ، کیسا چراگاہ؟ الخصبتی، الخصبتن کے معنی ہرا بھرا، سرسبز و شاداب، تو ایک ہرے بھرے چراگاہ میں یہ دونوں مہاشے چرنے لگ گئے۔ تو یہاں پر چونکہ انطلق آیا ہے فعل مضارع سے پہلے تو معنی ہوگا کوئی کام کرنے لگنا، یعنی وہ دونوں چرنے لگے۔ جیسے فعل مضارع سے پہلے جعل آتا ہے، قام آ جاتا ہے، شرع آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام کرنے لگنا، ویسے ہی انطلق یہاں پر آیا ہے اور اس کے معنی بھی یہی ہے کہ وہ دونوں چرنے لگے۔ الذي كانت تحيط به غابة كثيفة جميلة، اب بتا رہے ہیں کہ جس چراگاہ میں یہ دونوں چرنے لگے تھے وہ چراگاہ کیسا تھا؟ الذي، وہ چراگاہ، كانت تحيط، اس کو گھیر رکھا تھا، غابة كثيفة جميلة، ایک خوبصورت گھنے جنگل نے۔ احاط یحیط احاطة، باصلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گھیرنا، اس کا احاطہ کرنا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا چراگاہ تھا جس کے چاروں طرف جنگل تھا۔ الذی آیا ہے چراگاہ کے لیے، وہ چراگاہ کانت تحیط، جس کو گھیر رکھا تھا، بھی جس کو گھیر رکھا تھا، غابۃ، تحیط کا فاعل ہے، غابۃ کثیفۃ جمیلۃ، غابۃ کے معنی جنگل، کثیفۃ کے معنی گھنا، جمیلۃ کے معنی خوبصورت۔ تو ایک خوبصورت گھنے جنگل نے اس چراگاہ کو گھیر رکھا تھا۔ یا کلانی، یہ دونوں کھانے لگ گئے، ویستریحانی، اور آرام کرنے لگے، کما یحلو لہما، جیسا کہ وہ چراگاہ ان دونوں کے لیے بہت ہی زیادہ مزیدار ہو، دون ای عناء او تعاب، بغیر کسی پریشانی اور تھکن کے، دون کے معنی بغیر، تو بغیر کسی پریشانی اور تھکن کے وہ دونوں اس میں چرنے لگے، کھانے لگے۔ فاسترد عافیتہما، استرد یسترد استردادن کے معنی ہے کسی چیز کو دوبارہ پا لینا، کسی چیز کو دوبارہ حاصل کر لینا۔ فاسترد، تو ان دونوں نے پا لیا، دوبارہ پا لیا، عافیتہما یعنی اپنی عافیت، اپنی صحت، عافیت کے معنی صحت یابی، تو ان دونوں نے اپنی صحت یابی دوبارہ پا لی۔ وَأَصْبَحَ بعد فترة من الزمن، وَأَصْبَحَ،
اور وہ دونوں ہو گئے، کیا ہو گئے؟ قویین سمینین، موٹے اور طاقتور۔ قویٌ کے معنی ہے طاقتور، سمین کے معنی ہے موٹا، اور قویین سمینین دونوں تثنیہ ہیں، اور دونوں کیا ہے؟ اصبحا کی خبر ہے۔ اصبحا میں جو ہما ضمیر ہے وہ اصبحا کا اسم ہے، اور قویین سمینین یہ دونوں اصبحا کی خبر ہے۔ آپ اگر کانا اور اس کے اخوات نہیں پڑھے ہیں تو انشاءاللہ میں پڑھا دوں گا، اور پھر آپ کو یہ جو اصبحا ہے، کانا ہے، یہ زیادہ سمجھ میں آپ کو آئے گا۔ وفی یوم من الایام، دنوں میں سے ایک دن، لفظی ترجمہ ہوگا وفی یوم من الایام، دنوں میں سے ایک دن، یعنی ایک دن، فی صباح مشرق، روشن صبح میں، مشرق کے معنی ہے روشن چمکدار یعنی صبح صبح، وہ ہوائن علیل، اور بیمار ہوا میں، لفظی معنی ہوگا ہوائن علیل بیمار ہوا میں، فی فصل الربیع موسم ربیع میں، کیا کیا؟ اکل الجمل والحمار عشبا کثیرا، اکل الجمل والحمار، اونٹ اور گدھے نے کھا لیا، کیا کھایا؟ عشبا گھاس، کثیرا بہت زیادہ، تو بہت زیادہ گھاس دونوں نے کھا لیا۔ ثم شرب من تجمع صغیر للمیاہ، پھر ان دونوں نے پیا، تسنیہ کا صیغہ شریبہ شریبہ، کہاں سے پیا؟ من تجمع صغیر، چھوٹے سے حوض سے، تجمع کے معنی حوض، للمیاہ پانی کا، تو پانی کا جو چھوٹا سا حوض تھا اس سے ان دونوں نے پانی پی لیا۔ تجمع صغیر یہ مضاف ہے، للمیاہ مضاف الیہ، اور یہ مضاف الیہ پر جو لام ہے یہ اس وقت لاتے ہیں جب مضاف پر تنوین آ جائے یا الف لام آ جائے، تو اس وقت اضافت کرنے کے لیے مضاف الیہ پر لام لگا دیتے ہیں، چونکہ قاعدہ ہے کہ مضاف پر نہ تنوین آتی ہے اور نہ ہی الف لام آتا ہے۔ اگر مضاف پر الف لام یا تنوین لانا ہے تو پھر مضاف الیہ سے پہلے لام لانا ہے یا پھر با لگانا ہے، یا پھر اسی طریقے سے کوئی بھی من لگا دینا ہے، کوئی بھی حرف جر لگا دینا ہے۔ پانی کا چھوٹا سا کنواں، تجمع صغیر للمیاہ پانی کا چھوٹا سا کنواں، تو ان دونوں نے پیا پانی کے چھوٹے سے کنویں سے، چھوٹے سے حوض سے۔ جلس الجمل لیستریح، اونٹ بیٹھ گیا، لیستریح تاکہ وہ آرام کرے یعنی آرام کرنے کے لیے۔ ولکن الحمار مد رقبتہ الی الامام، لیکن گدھے نے مد رقبتہ اپنی گردن کو سامنے کھینچا، سامنے بڑھایا، مد یا مدو کی معنی بڑھانا، اپنی گردن کو سامنے کی طرف بڑھایا، امام کی معنی سامنے۔ وَهُوَ يَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِّنَ الْفَرَحِ وَالسُّرُورِ، اس حال میں کہ وہ محسوس کر رہا ہے بِشَيْءٍ کچھ، من الفرح والسرور خوشی اور شادمانی، تو اس کو خوشی اور شادمانی محسوس ہو رہی تھی، اسی وجہ سے نے کیا کیا؟ اس نے گردن کو لمبا کیا اور پھر وہ کیا گانا گانے لگا۔ وَلَكِنَّ الْحِمَارَ مَدَّ رَقَبَتَهُ إِلَى الْأَمَامِ، لیکن گدھے نے جلس الجمل لیستریح، اونٹ بیٹھ گیا آرام کرنے کے لیے، لیکن گدھے کو آرام پسند نہیں تھا، اس نے کیا کیا؟ مد رقبتہ الی الامام، اپنی گردن، رقبۃ کی معنی گردن، اپنی گردن کو سامنے کی طرف کھینچا۔ وہو یشعر، اس حال میں کہ وہ محسوس کر رہا ہے، شعر یشعر باصلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے کسی چیز کو محسوس کرنا، اس حال میں کہ وہ محسوس کر رہا ہے، کیا محسوس کر رہا ہے؟ شیئن کچھ، من الفرح والسرور خوشی اور شادمانی میں سے، یعنی اسے خوشی اور شادمانی محسوس ہو رہی ہے۔ قال الحمار لصدیقہ الجمل، تو گدھے نے کہا، کس سے کہا؟ لصدیقہ الجمل، اپنے دوست اونٹ سے، کیا کہا؟ اريد، میں چاہتا ہوں، ان اغنی، کہ میں گانا گاؤں، یعنی میں گانا چاہتا ہوں۔ اريد، میں چاہتا ہوں، ان اغنی، کہ میں گانا گاؤں۔ غنى یغنی تغنیتن کے معنی ہوتا ہے گانا گانا۔ ان اغنی، میں چاہتا ہوں کہ میں گانا گاؤں۔ لم يصدق الجمل ما سمعه، لم يصدق الجمل، صدق يصدق تصدیقا کے معنی ہوتا ہے کسی بات پر یقین کرنا، کسی کے بات کو سچ ماننا۔ تو اونٹ کو یقین نہیں آیا ما سمعه، جو اس نے سنا، یعنی اونٹ نے جیسے ہی سنا گدھے کی بات تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ لم يصدق الجمل، اونٹ نے سچ نہیں مانا، ما سمعه، جو اس نے سنا۔ فقال، تو اس نے کہا، کیا کہا؟ ماذا تريد، تم کیا چاہتے ہو؟
فرد الحمار بحزم، تو گدھے نے جواب دیا، رد یرد کو لوٹانا، جواب دینا، بحزم سنجیدگی کے ساتھ، تو اس نے سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا، کیا جواب دیا؟ اريد میں چاہتا ہوں، ان اغنیا کہ میں گاؤں، میں چاہتا ہوں گانا۔ فقال الجمل، تو اونٹ نے کہا، کیا کہا؟ قد يسمعك انسان ما، قد يسمعك ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی انسان سن لے۔ یہاں پر قد آیا ہے، یا قد جب فعل ماضی سے پہلے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تحقیق کی، یعنی کوئی کام بالکل ہو چکا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بالکل پختہ یقین ہے، تب اس پر آپ قد لگاتے ہیں۔ جیسے قد ذهب، وہ جا چکا ہے، اس وقت آپ کہتے ہیں جب کسی کے جانے کی خبر بالکل آپ کو پہنچ جائے اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ ان کے جانے کی خبر بالکل سچی ہے، تب آپ کہتے ہیں قد ذهب، قد کے ساتھ، یعنی تاکید کے ساتھ۔ تو فعل ماضی میں جب تاکید پیدا کرنا ہو تو قد لگاتے ہیں، لیکن اگر فعل مضارع سے پہلے قد آ جائے تو یہ شک کے معنی میں آتا ہے، یعنی شک پیدا کر دیتا ہے۔ قد یسمعو کا ہو سکتا ہے تمہیں کوئی انسان سن لے، قد یذهب ہو سکتا ہے وہ جائے، قد یاکل ہو سکتا ہے وہ کھائے، یعنی اگر فعل مضارع سے پہلے قد لائیں گے تو پھر معنی میں شک پیدا ہو جائے گا۔ یسمعو کا تمہیں کوئی انسان سنتا ہے یا سنے گا، لیکن جب قد یسمعو کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی سن لے۔ قد یسمعو کا ہو سکتا ہے کوئی انسان تمہیں سن لے، فیاتی الینا پھر وہ ہمارے پاس آ جائے، وقد نعود للعمل فی القوافل اور ہو سکتا ہے، عاد یعود کے معنی ہوتا ہے لوٹنا، ہو سکتا ہے ہم لوٹ جائیں للعمل کام کرنے کے لیے، فی القوافل قافلے میں، والشقاء من جدید اور مشقت میں، من جدید نئے سرے سے، یعنی ہم جس مشقت کو چھوڑ کر کے یہاں آئے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اگر تم گانا گاؤ گے تو ہو سکتا ہے کوئی انسان سن لے اور وہ ہمارے پاس آ جائے اور پھر ہمیں دوبارہ کام پر لے کے چلے جائے۔ فقال الحمار تو گدھے نے کہا، کیا کہا؟ لیکن ما یکون جو ہونا ہے ہو جائے، کیونکہ وہ گدھا تھا تو لہذا اس کا جواب بھی گدھوں والا ہوگا، تو اس نے کیا کہا؟ لیکن ہو جائے، ما یکون جو ہونا ہے، جو بھی ہوگا ہو جائے، اننی اشعر بالسعادتی مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے، لہذا میں کیا گانا گاؤں گا، کیونکہ میں گدھا ہوں اور میرا کام بھی گدھوں والا ہوگا۔ اننی اشعر میں محسوس کر رہا ہوں، بالسعادتی سعادت کے معنی ہے خوشی، تو میں خوشی محسوس کر رہا ہوں، ولا استطيع اور میں طاقت نہیں رکھتا ہوں، استطاع یستطيع استطاعا کے معنی ہوتا ہے استطاعت رکھنا، طاقت رکھنا، اور میں طاقت نہیں رکھتا ہوں، کس بات کی طاقت نہیں رکھتا ہوں؟ ان امنع کہ میں روک سکوں، نفسی اپنے آپ کو، منع یمنع، منعن کے معنی ہوتا روکنا، امنع یہ فعل مضارع سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو میں طاقت نہیں رکھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو روک سکوں من الغنائی گانے سے۔ وقف الحمار على مرتفع من الارض تو گدھا کھڑا ہو گیا، على مرتفع من الارض زمین کے بلند حصے پر، مرتفع کے معنی بلندی، تو بلند زمین پر وہ کھڑا ہو گیا، ثم اخذ ينهق بصوته المرتفع پھر وہ چیخنے لگا، نہاق ینہق کے معنی ہوتا ہے چیخنا، لیکن یہ صرف گدھے کے لیے آتا ہے، اگر کوئی انسان چیخ رہا تو اس کے لیے نہاق ینہق کا صیغہ استعمال نہیں کریں گے۔ اگر آپ کا کوئی دوست بہت زیادہ چیختا ہے تو اس کے لیے نہاق ینہق کا صیغہ استعمال مت کیجیے گا، ورنہ وہ آپ کو بہت زیادہ پیٹے گا، کیونکہ یہ گدھے کے لیے آتا ہے اور آپ کا دوست گدھا نہیں ہے۔ ثم اخذ ینہق پھر وہ چیخنے لگا، بصوته المرتفع اپنی بلند آواز سے، صوتن کی معنی آواز اور صوت کی صفت ہے المرتفعی، تو اپنی بلند آواز سے وہ چیخنے لگا، ولكن الجمل اخذ يرغي من شدت الغضب، یہاں پر دیکھیے ینحق سے پہلے اخذ آیا ہے، یہاں پر یرغی سے پہلے اخذ آیا ہے، تو جہاں پر بھی پہلے مضارع سے پہلے اخذ جعل شرع آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا کوئی کام کرنے لگا، ثم اخذ ینحق اور وہ چیخنے لگا، ولكن الجمل اخذ یرغی، ارغا یرغی کے معنی ہوتا ہے غصے سے لال پیلا ہونا، ولكن الجمل لیکن اونٹ، اخذ یرغی وہ غصے سے لال پیلا ہونے لگا، اخذ یرغی وہ دھتکارنے لگا، وہ غصہ ہونے لگا، من شدت الغضب غصے کی شدت کی وجہ سے، تو غصے کی شدت کی وجہ سے وہ لال پیلا ہونے لگا۔ سمع قوم من المسافرین
مع احد القوافل صوت الحمار، سمع قوم کچھ لوگوں نے سنی، کیا سنی؟ صوت الحماری گدھے کی آواز۔ وہ کون سے لوگ تھے؟ من المسافرین، مسافرین میں سے تھے، مع اور کہاں کس کے ساتھ تھے؟ مع احد القوافل، قافلوں میں سے ایک قافلے کے ساتھ تھے۔ تو ایک قافلے کے ساتھ جو مسافرین تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے سنی، کیا سنی؟ صوت الحماری گدھے کی آواز۔ پھر سے کر لیتے ہیں، سمع قوم کچھ لوگوں نے سنی، من المسافرین مسافرین میں سے، مع احد القوافل جو کہ ایک قافلے کے ساتھ تھے، ان لوگوں نے سنی صوت الحماری گدھے کی آواز۔ فتوجہ رجلان منہم الی مصدر الصوت، تو ان میں سے دو لوگ متوجہ ہوئے۔ توجہ یتوجہ توجہن کے معنی ہوتا متوجہ ہونا۔ فتوجہ رجلانی، دو لوگ متوجہ ہوئے، منہم ان لوگوں میں سے، کہاں متوجہ ہوئے؟ الی مصدر الصوت، آواز کے نکلنے کی جگہ۔ مصدر کہتے ہیں کسی چیز کے نکلنے کی جگہ، سر چشمہ۔ الی مصدر الصوت، آواز کے نکلنے کی طرف وہ متوجہ ہوئے، ان لوگوں نے رخ کیا۔ فوجد، تو ان دونوں نے پایا، کیا پایا؟ حمارن، ایک گدھا، و جملن، اور ایک اونٹ کو، سمینینی، موٹا، یعنی ایک موٹے گدھے اور موٹے اونٹ کو پایا۔ فسر بذالک، تو وہ دونوں اس سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ وقال، اور ان دونوں نے کہا، ناخذہما، ناخذ، اخذ یاخذ، اخذن کے معنی ہوتا لے جانا، لینا، اور ناخذ یہ فعل مضارع سے جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ ناخذہما، ہم ان دونوں کو لے کر کے جائیں گے، معانا، اپنے ساتھ، ونستعین بہما، اور ہم اس سے مدد لیں گے۔ استعان یستعین کے معنی ہوتا ہے کسی سے کام لینا، مدد لینا۔ ونستعین، اور ہم مدد لیں گے، بہما، ان دونوں سے، فی تجارتنا، اپنی تجارت میں، و اسفارنا، اور اپنے سفر میں۔ سفر کی جمع اسفار۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیا کیجیے تاکہ اسی طریقے سے حوصلہ بنا رہے اور پھر میں مزید ویڈیو بناتا رہوں۔